السلام علیکم پاکستانیوں، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے اور انشاءاللہ سچ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستانیوں، آج رجب بٹ پہ بات کریں گے۔ پاکستانیوں، رجب بٹ نے معافی تو مانگ لی اللہ کے گھر میں۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے لیے مکہ مدینہ سب سے افضل ترین جگہ ہے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار یا بار بار اللہ کے گھر جانے کی اور مدینہ شریف جانے کی دعا کرتا ہے۔ رجب بٹ نے اس پاک سرزمین پہ جا کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے معافی مانگی اور حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی ایجنسیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری مدد کریں اور میری اس معاملے میں جان چھڑائیں۔ پاکستانیوں، اگر رجب بٹ نے اللہ کے گھر جا کے معافی مانگ لی ہے، اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے، تو پھر ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر چلا گیا۔ اور اللہ کے گھر کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم بھی آ کے سر کو جھکائے اور معافی مانگے، اپنی غلطی تسلیم کرے، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس کو معافی دی جائے۔ ایسے ہی رجب بٹ نے کیا۔ گویا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم ایز اے بین مسلم اگر ہم رجب بٹ کی یہ چیز سن رہے ہیں یا اس نے جو بیان دیا ہے، ہم اس کو معاف کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ معاف کرنے والے تو نبی پاک سرکار ہیں، معاف کرنے والے تو اہل بیت ہیں، معاف کرنے والے تو صحابہ کرام ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم تو ایک ادنا سے لوگ ہیں، ہم تو خود گناہ گار ہیں، ہر شخص گناہ گار ہے۔ لیکن اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ رجب بٹ نے کہنے کو تو بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے نماز کی بے حرمتی کی، اس نے اس پر بھی غلطی کر کے معافی مانگی۔ پھر اس نے دوسرا جو ہے وہ اس نے جو کرسچن کمیونٹی کے خلاف بیان دیے، وہ اس کی غلطی، پھر اس نے معافی مانگی۔ پھر اس نے یہ جو 295 پہ بیان دیا۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو رول ماڈل ہیں نا، ہم جن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پہ فرض ہے ہم جن کی سنت پہ عمل کریں، وہ صرف اور صرف نبی پاک کی ذات ہے۔ ہمارے لیے نبی پاک سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سرکار پہ ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، سب کچھ قربان۔ نبی پاک سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک ہیں تو ہماری سمجھ لیں معافی ہے۔ نبی پاک دنیا سے جاتے ہوئے جبرائیل سرکار کو کیا کہہ رہے تھے کہ نبی پاک یہی کہتے رہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ سے پوچھا، میری امت، میری امت۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل اور ہمارے لیے سب کچھ، ہمارے استاد، ہمارے پیشوا صرف اور صرف نبی پاک کی ذات ہیں، یا نبی پاک کی ذات کے بعد، نبی پاک کی ذات کے بعد اہل بیت۔ تو اس کے بعد اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم کیوں کسی کافر کو اپنا استاد مانیں؟ جیسے کہ رجب بٹ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ سدھو موسے والا میرا استاد، اس پہ 295 ہوئی تھی۔ تو یار یہ چیزیں تو نافرمانی میں آتی ہیں نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی غیر مسلم کو اپنا استاد کیوں مانیں؟ جس کو جلایا جا رہا ہے، جس کا خدا کا ہی نہیں پتہ کون ہے۔ تو یہ تو رجب بٹ صاحب آپ نے گناہ کیے ہیں۔ یہ اللہ اور آپ کا معاملہ کہ اللہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ بے شک رحیم و کریم ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ تو اللہ معاف کرے رجب بٹ جو تم نے گناہ کیے۔ یہ صرف تمہاری زبان جو ہے نا، انسان، مولا حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ رجب بٹ نے جتنے گناہ کیے، یہ اپنی زبان کی وجہ سے آج ان مشکلوں میں پھنسا ہے۔
سلیمان تاثیر جو گورنر پنجاب تھا پیپلز پارٹی کا، اس نے بھی ایسی کچھ بیانات دیے تھے، ممتاز قادری نے اس کو شہید کیا، سب کو پتہ۔ تو اللہ معاف کرنے والا، میں پھر کہوں گا ہم کون ہے رجب بٹ آپ کو معاف کرنے والے، لیکن آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ آپ بیان بازی ایسے بیانات سے پرہیز کریں۔ آپ اگر لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنی فیملی کے ساتھ مل کے، اگر آپ کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ ان تک محدود رہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ جو ہے 295 اور آپ ایسی باتیں کریں؟ آپ خود بھی مشکل میں پڑ گئے، اپنے ماں باپ کو بھی مشکل میں ڈال دیا، اپنے فالوورز کو بھی آپ نے جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ نے ان کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت اگر ہم بات کریں کہ نبی پاک سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے رو رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ نبی پاک کے بارے میں یہ 295 جو بات کرے تو اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یار اللہ بھائی آپ کو معاف کرے رجب بٹ صاحب، بس اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو عقل دے، اور آپ کی مہربانی ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو زبان ہے اس کو کنٹرول کر کے بولیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔